بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام عدیل ہے، میری عمر 16 سال ہے، میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مجھے میری پھپھو نے پالا تھا۔ میری پھپھو کی عمر تقریباً 42 سال ہے۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان عورت ہیں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری پھپھو کے شوہر میرے پھپھڑ دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ پھپھو کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ماریا ہے، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے اور 14 سال کی ہے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا، کیونکہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک پھپھو ہی تھیں۔ پھپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور مجھے کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ بیٹی ماریا بھی مجھ سے کافی اٹیچ تھیں اور وہ بھی میرے ساتھ بھائیوں والا رویہ کرتی تھی۔ کبھی بھی مجھے پھپھو کے گھر میں ایسا معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں یہاں پر پلا بڑا ہوں اور میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری پھپھو نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر میں نے نہ جانے کیوں باہر کے دوستوں کے ساتھ مل کر بری صحبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کیونکہ میرے دوست مجھے بتاتے تھے یہ تمہاری پھپھو بہت ہی جوان ہے اور گھر میں اکیلی ہوتی ہے، جو کہ تمہاری پھپھو کے شوہر تو باہر کے ملک ہوتے ہیں، اور پھپھو کی خواہش کو کون پورا کرتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کی یہ بات سن کر ان سے کافی لڑنے لگا تھا کہ آپ بلا وجہ میری پھپھو پر الزام لگا رہے ہیں، مگر میری دوست یہ بات کہنے لگے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری پھپھو کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو، کیونکہ عورت ایک مرد کے بغیر کتنے سال گزار سکتی ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے اپنی پھپھو کے خلاف بدظن کر دیا تھا اور میں پھپھو کے اوپر نظر رکھنا شروع ہو گیا تھا اور پھپھو میں خود دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب جب بھی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا تو وہ یہی کہتے کہ تمہیں باہر کسی بھی لڑکی کے ساتھ چکر چلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تمہاری اتنی خوبصورت پھپھو جو ہیں۔ میں بھی اپنے دوستوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور باتوں میں آ کر میں نے پھپھو پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اور اب میں اٹھتے بیٹھتے پھپھو کو ہی دیکھتا رہتا اور ان پر نظر رکھتا تھا۔ میں کئی بار سوچتا کہ میں نے تو آج تک پھپھو کو کسی بھی مرد کے پاس جاتے ہوئے یا ہمارے گھر میں کسی بھی قسم کا کوئی برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر میرے دوست یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری پھپھو غلط ہیں، اور وہ ضرور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرتی ہیں۔ اگلے دن میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، کیونکہ ساری رات یہ بات سوچ کر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ تم بالکل غلط ہو، میری پھپھو ایسی نہیں ہے، میں بڑی دیر سے اپنی پھپھو کے ساتھ ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی بھی اپنی پھپھو کو کسی غلط طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا، کیونکہ وہ محلے کے کافی ہوشیار لڑکے تھے اور انہوں نے محلے کی سبھی عورتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی رات تم نے جاگتے رہنا ہے اور اپنی پھپھو پر نظر رکھنی ہے۔ اپنے دوستوں کی بات مان کر گھر گیا تھا اور آج کی رات میں پھپھو کا خیال رکھنے والا تھا، مگر پوری رات میں نے جاگ کر گزار دی۔ پھپھو کمرے میں ہی سو رہی تھیں۔ میں 2-3 بار گیا، ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، پھپھو بے خوابی میں لیٹی ہوئی تھیں اور سکون سے سو رہی تھیں۔ میں اگلے دن پھر اپنے دوستوں کے پاس گیا، انہیں بتایا تم بالکل ہی غلط ہو، میری پھپھو ایسی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری ہے اور اپنی پھپھو کا خیال کیا ہے، کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، مگر ہمارے گھر کے دروازے پر کسی بھی قسم کی کوئی دستک نہیں ہوئی اور گھر میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوا۔ میرے دوستوں نے مجھے پھر کہا کہ صرف آج کی رات جاگتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آج کی رات آپ کی پھپھو سے ملنے آئے۔ میں جاگنے لگا تھا۔ رات کو تقریباً 2 بجے ہمارے دروازے پر ہلکا سا شور ہوا۔ میں اٹھا اور صحن میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھپھو اور اس کے ساتھ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 25-30 سال تھی، وہ داخل ہوئے اور پھپھو کے کمرے میں چلے گئے۔ میں اب انتظار میں تھا کہ کب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جائیں
اور میں اوپر سے دونوں کو جا کر پکڑ لوں۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ جب پھپھو کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میں جلدی سے جا کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو پھپھو اس لڑکے سے اپنا کام کروا رہی تھیں۔ میں نے اس لڑکے کو پکڑا اور گریبان سے پکڑ کر مارنے لگا تھا۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھپھو کپڑوں کے بغیر ہی تھیں اور مجھے دیکھ کر رونے لگیں۔ میں نے پھپھو کو کپڑے پکڑائے اور کہا پہنو۔ پھپھو کپڑے پہننے لگیں۔ پھپھو کو دیکھتے ہی میں بھی تیار ہو گیا تھا اور مجھے بھی جوش آنے لگا تھا، مگر میں ابھی صبر کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی پھپھو کافی پریشان تھیں اور مجھے وہ سکون نہیں آنا تھا جو میں لینا چاہتا تھا۔ کپڑے پہن کر میرے پاس ہی بیٹھ گئیں اور رونے لگی تھیں۔ کہنے لگیں کہ اپنے پھپھڑ کو مت بتانا اور نہ ورنہ وہ مجھے بہت ماریں گے اور مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میں نے پھپھو کو تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ پھپھو نے کہا تمہارے پھپھڑ تو باہر ہوتے ہیں اور میری خواہش کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس لڑکے کو بلا کر اپنی خواہش کو پورا کرتی ہوں۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ میں گھر میں موجود ہوں، آپ کسی بھی غیر مرد کو گھر بلا کر یہ کام کرواتی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت مضبوط ہے اور ایسے رشتے میں یہ سب کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر میں نے پھپھو کو کہا کہ باہر کسی کے ساتھ منہ کالا کروانے سے تو بہتر ہے کہ گھر میں ہی سب کچھ کر لیا جائے۔ پھپھو میری بات مان گئی تھیں اور میرے ساتھ کرنے لگی تھیں۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ اب پھپھو گھر میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی تھیں جو پھپھو اس لڑکے کے ساتھ کرتی تھی۔ مجھے پھپھو کے ساتھ کافی سکون آتا تھا۔ میں اس لڑکے سے بھی بہتر طریقے سے پھپھو کو مطمئن کرتا تھا۔ پھپھو اب مجھے کافی عزت دینے لگی تھیں اور مجھے کافی پیار کرنے لگی تھیں۔ پھپھو نے کہا تھا یہ سب اپنی پھپھڑ کو مت بتانا ورنہ وہ ہم پر شک کریں گے۔ جب پھپھڑ باہر سے آتے تو ہم سیریس ہو جاتے تھے، مگر پھپھڑ کے پیچھے ہم دونوں ایک دوسرے سے مستی کرتے رہتے تھے۔ پھپھو اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ جو سکون تمہارے ساتھ کرنے میں آتا ہے وہ سکون آج تک کسی مرد سے بھی نہیں ملا۔ میں پھپھو کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کافی خوش ہو جاتا تھا اور پھپھو کے ساتھ کافی جوش اور جذبے کے ساتھ پیار کرتا تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔